بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. جس طرح آپ کو پتہ ہے کل ایک بہت افسوسناک واقعہ ایک پیش آیا ہے اورماڑا کے قریب. ہمارے او جی ڈی سی ایل کو کچھ آفیسرز سویلینز اور ایف سی کے بندے جا رہے تھے تو روڈ پر حملہ کیا گیا ہے بھاری ہتھیاروں سے، جس سے ہمارے 7 ایف سی کے جوان اور 7 او جی ڈی سی ایل کے جو سیکیورٹی پرسنلز تھے وہ شہید ہو گئے ہیں. تو ابھی سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن شروع کیے. انشاءاللہ ان کی جہاں بھی قدم جائیں گے وہاں پہنچ کر ان کو عبرتناک سزا دیں گے. انہوں نے براس ایک آرگنائزیشن ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس نے کلیم کی ہے. کسی بھی کارروائی کے بعد عموماً سیکورٹی فورسز جوابی کارروائی کرتی ہے، سرچ آپریشن کیا جاتا ہے. کل سے اب تک کوئی سرچ آپریشن کی بالکل وہاں میرا ہمیشہ سے یہی آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے کہ انڈیا یہاں $500 ملین سالانہ خرچہ کر رہا ہے. جب بھی ہماری فورسز ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیں کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان کو کمزور کرتے ہیں، یہ پھر جا کے ری آرگنائز ہو کے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی پھر ری آرگنائز ہو کے آئے ہیں، اپنی وارداتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی بھی ہماری سیکورٹی فورسز سے نہیں بچ پائیں گے. کہ آپ گورنمنٹ کے اقدامات دیکھ لیں، پچھلے سال 2019 میں 2020 میں کوئی بھی سیکٹریین کلنگ نہیں ہوئی اور کوئی بھی شیعہ ہمارے ادھر شیعہ بھائیوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی تھی، ایک بھی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی. ظاہر ہے ہم یہاں سے اپنی مادر وطن کی حفاظت کے لیے جو اقدامات اٹھاتے ہیں، دشمن اسی سپیڈ سے ہمیں ہمارے ملک کے خلاف اقدامات اٹھاتی ہے. تو یہ 2 سال میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کامیابی کہ 2 سال میں آپ کا کوئی سیکٹیرین کا واقعہ یا اس کا پیش نہیں آیا. تو ایک ہی دشمن ہے، ماسٹر مائنڈ بھی ایک ہے، سپانسر بھی اس کو ایک ہی ملک کر رہا ہے. تو ظاہر باتیں وہیں سے سٹارٹ ہوں گی. بلوچستان بہت بڑا ایریا ہے، آدھا پاکستان ہے نہ. وہاں ہمیشہ اس کو ایک سرحد 2 ملکوں کے 700 کلومیٹر کے لگ بھگ سرحد آپ سے ملتا ہے. تو میرے خیال میں سارے علاقے کو کوآرڈینیٹ کرنا بھی مسئلہ ہوتا ہے. سارے بلوچستان میں ایک ہی دم سرچ آپریشن بھی نہیں کیا جا سکتا. جہاں جائیے اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کریں گے ہم وہاں کے پیچھے جائیں گے، چاہے انہوں نے 110 کی ہوں یا 120 کی ہوں. یہ جتنے ٹیررسٹ اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے ہم اسی جگہوں کے پیچھے جائیں گے. اور آج بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز اس آپریشن میں بھی کامیابی حاصل کر رہی ہیں اور کریں گی. حکومت ہمیشہ اقدامات کرتی رہتی ہے، اس طرح نہیں کہ ایک واقعے کے بعد دوسرے واقعے کا انتظار کرتا ہے. تو جو سیکیورٹی میئرز لینے ہوتے ہیں وہ سارے سیکیورٹی میئرز ہم وہاں لے رہے ہیں. یہ اسی مقام پر 2 واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں، وہاں 10 ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈپلائی کیے ایف سی کے. تو حکومت اپنی کوشش کرتی رہتی ہے. ظاہر ٹیررسٹ اور وہ ٹیررسٹ جن کو ہمسایہ ملک کی طرف سے اتنا زیادہ پیسہ بھی مل رہا ہوگا وہ کبھی کبھی اپنے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ بالکل اس میں ہمیں ضرورت ہے امپرومنٹ کی. اور یہی آپ اس کو دیکھیں جب 2000 سے یہ ٹیررزم کا ایک جو سٹارٹ ہوا ہے بلوچستان میں، آپ اس کو سال وائز کمپیئر کریں، یہ آخر اپنے پیک پر بھی آ چکا اور ادھر سے جو ہے یہ وہاں سے ابھی لو ڈاؤن جا رہا ہے. 2014 میں آپ دیکھ لیں 324 تھے، 332 بندے اس میں زخمی ہوئے تھے اور 195 اس میں کیجولٹیز تھے. اسی طرح آپ اس کو 2019 تک لائیں، یہ گراف بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے. لیکن ابھی تک ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم دہشت گردی سے صوبے کو پاک کی. دہشت گرد بھی موجود ہیں، اپنی کارروائیاں بھی ہیں، لیکن ہماری کارکردگی بھی آپ کے سامنے. آپ اس کے گراف کو دیکھیں، بہت تیزی سے 2014 سے لے کر 20 تک بہت تیزی سے نیچے گئی ہے. آپ نے گراف کی بات کی کہ گراف جو ہے وہ دہشت گردی کے نیچے ہے. گراف اس طرح بھی نیچے آیا ہے کہ 3-4 سال سے ہم ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ عام لوگوں کی کلنگ یا دہشت گردی کے واقعات کے برعکس جو دہشت گرد تنظیمیں ان کا نشانہ سیکیورٹی پرسنل ہے. کیا یہ انٹرنیشنلی ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہوگا کہ پے در پے اس طرح کے واقعات ہونا سیکیورٹی فورسز پہ؟ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی اب افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس بھی اتنی کمزور نہیں ہوگی. ان کی انٹیلیجنس کو بھی سب کچھ پتہ ہے کہ پاکستان صرف 4 دہشت گردوں کے ہاتھوں سے یہ کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں. ان کارروائیوں کے پیچھے ایک ملک ہے جو فائنانس بھی کر رہا ہے، جو ٹرین بھی دے رہا ہے، جو پناہ بھی ان کو کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں شرمندگی کی بجائے فخر حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے دشمن ملک
جو کہ اتنا معاشی طور پر بھی مضبوط ملک ہے، اس اپنے پیسے اور ذرائع خرچ کرنے کے باوجود اس گراف کو اوپر لے جانے کے بجائے ہماری فورسز نے الحمدللہ اس کو تھوڑا بھی نیچے نہیں بہت نیچے لائے. یہ بہت عرصے بعد آپ کو یہ دیکھنے میں آیا ہوگا. باقی ہماری سیکورٹی فورسز الحمدللہ سوئی ہوئی نہیں، جاگی ہوئی، جدھر بھی کارروائی ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کا رزلٹ لاتے ہیں. ان کی قربانیوں، ان کی محنت اور ان کے رزلٹ کا نتیجہ ہے جو یہ گراف کا بار بار میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں جو نیچے آ چکا ہے. مکران ڈویژن جو ہے کافی ڈسٹرب نظر آ رہا ہے. پچھلے اگر 6 مہینے کا اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اس حوالے سے اسٹریٹجی گورنمنٹ کی کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا مکران ڈویژن؟ دیکھیے مکران ڈویژن کو صرف اور صرف اس لیے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے گوادر کی وجہ سے، گوادر، تاکہ گوادر پورٹ میں جو کام چل رہا ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے. تو ہاں ہم بھی اپنا زیادہ فورس لگا رہے ہیں مکران کی جانب. جو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ مکران کو ہم ڈسٹرب کریں اس کو ہم ناکام بنا دیں. جمیل صاحب، آپ نے بھارت یعنی بلوچستان گورنمنٹ کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ بھارت یا پاکستان یہاں پہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. کیوں اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے مستقل بنیادوں پر افغانستان سے ٹیکل نہیں کیا جاتا؟ کیا ہماری سرحد اس کا کمزور ہے کہ ٹیررسٹ وہاں سے آتے ہیں یہاں پہ اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں سرحد کمزور نہیں، سرحد بہت وسیع سرحد ہے آپ کا، 700 کلومیٹر سے زیادہ ہے. افغانستان سے میرے خیال میں فیڈرل حکومت کے ذریعے ایک سے نہیں کئی مرتبہ اس کو اٹھایا گیا ہے، لیکن افغانستان کی جانب سے مجھے کچھ خاص سنجیدگی اس میں نظر نہیں آ رہی. میر صاحب کل ہم نے دیکھا کہ وہ گاڑیاں جل بھی گئی تھی، کیا ان پہ راکٹ لانچر بھی فائر کیے تھے؟ ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے گا، کون سے ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا تھا اور کتنے دہشت گرد تھے؟ دہشت گردوں کی تعداد کوئی 7 سے 8 تھی. انہوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملے کیے تھے، سنائپرز، راکٹ لانچرز، بھاری ہتھیاروں سے انہوں نے حملہ کیا تھا. تھینک یو.